بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بھر کی ریاست کا لہو لگتا ہے، اتنا آسان نہیں قاری قرآن ہونا۔ یہ تھے محترم قاری عبداللہ رحیمی صاحب حفظہ اللہ تعالی، جو آپ کے سامنے تلاوت قرآن پاک پیش کر رہے تھے۔ اب میں آج کے مہمان خصوصی محترم جناب حضرت مولانا قاری عبدالوحید شاہ صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ محترم جناب حضرت مولانا قاری محمد عبدالوحید شاہ صاحب، فاضل مدینہ یونیورسٹی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله، إن الله لطيف خبير۔ ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب العالمین دی ذات واسطے، درود و سلام دی بارش ہوئے امام الانبیاء، امام الحرمین، خطیب الحرمین، امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ۔ عزیز بھائیو، 20 سے 22 منٹ تک میں اپنی بات کو انشاءاللہ ختم کروں گا۔ آپ کی توجہ مجھے ضرور چاہیے۔ ویسے آپ پنجابی کے بیانات کثرت سے سنتے رہتے ہیں اور اپنے ماحول کو بدلنے کی بھی کوشش کیا کریں کہ آپ کو علم بھی ملے۔ یقیناً آپ کوشش کرتے ہیں، تو میں آپ کے سامنے 5 باتیں کروں گا۔ ان 5 باتوں کا تعلق میری اور آپ کی زندگی سے ہے، اور میں اللہ رب العزت سے یہ امید کرتا ہوں کہ اگر آپ کی توجہ میری طرف ہوئی تو ہمارے دل کی بنجر زمینیں آج آباد ہو سکتی ہیں، ہمارے بے رونق دل آج بارونق ہو سکتے ہیں۔ ہر بندہ جو ہے وہ محنت کر رہا ہے، دوڑ لگی ہوئی ہے۔ بعض لوگوں کی دوڑ جو ہے وہ دنیا کے پیچھے ہے، اور بعض لوگوں کی دوڑ جو ہے وہ دین کے پیچھے ہے۔ بعض لوگ دنیا کو سنبھالتے سنبھالتے اپنا دین بھی کھو بیٹھتے ہیں، اور بعض حضرات ایسے ہیں وہ بالکل سفید پوش ہیں، بڑی مشکل سے گھر کا گزارا ہوتا ہے، لیکن وہ اللہ کے دین کو نہیں چھوڑتے، دین پر قائم اور دائم رہتے ہیں۔ ہمیشہ ان کی تمنا اور آرزو یہی ہوتی ہے کہ ہم اللہ رب العزت کو راضی کریں، اللہ کو خوش کریں، اپنے حقیقی خالق و مالک کو کبھی بھی ہم ناراض نہ کریں۔ تو یہ 2 قسم کے لوگوں کی جو دوڑ ہے، اچھے لوگوں کی دوڑ اور برے لوگوں کی دوڑ جو لگی ہوئی ہے، آخر یہ کہاں جائے گی، کہاں پہنچے گی، اس کا آخری گھر کیا ہوگا؟ اچھوں کو اچھائی ملے گی تو کب، بروں کو برائی کا صلہ ملے گا تو کب؟
تو یہ کب ہوگا؟ تو میرے محترم بھائیوں، اللہ رب العزت نے اس کا فیصلہ قرآن مجید میں کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر، قیامت کا دن ہوگا جب اللہ کی عدالت لگی ہوئی ہوگی۔ اللہ کی عدالت میں دو طرح کے فیصلے ہوں گے، تیسرا کوئی فیصلہ نہیں ہے۔ ایک فیصلہ، ایک گروہ ایسا ہوگا کہ جو جنت میں جائے گا، اور دوسرا گروہ جو ہے وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسرے مقام پہ اسی ارشاد کو بیان کیا ہے کہ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، کہ جو جنت والوں کا گروہ ہے اور جہنم والوں کا گروہ ہے، لا یستوی، یہ دونوں برابر نہیں ہیں۔ اصحاب الجنہ ہم الفائزون، جو جنت والے ہیں یہی کامیاب ہیں، یہی کامران ہیں، یہی معزز ہیں۔ قیامت کے دن جو عزت ہوگی انہی کے نام ہوگی۔ تو جب اللہ کا یہ فیصلہ ہے، اللہ کی عدالت میں یہ دو طرح کے فیصلے ہوں گے کہ کچھ لوگ جنت میں جائیں گے اور کچھ لوگ جہنم میں جائیں گے۔ تو کیوں نہ ہو آج سے ہم اپنا فیصلہ کریں کہ ہم کن لوگوں کے پیچھے ہیں، ہم جنت والوں کے پیچھے ہیں یا جنت والوں کے کام کر رہے ہیں یا جہنم والوں کے کام کر رہے ہیں۔ اگر میری گفتگو ابھی تک آپ کو سمجھ نہیں آئی تو مجھے بتا دیں، پھر میں کوشش کر کے پنجابی میں گفتگو کر لیتا ہوں۔ ہاں جی زیدی صاحب، پنجابی میں چلو جی کوشش کرتے ہیں۔ پھر اب آپ میرے اوپر آپ ہنسیں گے، اب آپ میرے اوپر ہنسیں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر پورا قرآن مجید اور ساریاں حدیثاں دا مجموعہ اگر پڑھیے تو خلاصہ اے نکلتا ہے کہ قیامت والا دن ہوئے گا، جننے بھی اسی عمال کر لئیے، جنیاں بھی نیکیاں کر لئیے، جننے بھی اچھے کام کر لئیے، قیامت والا دن ہوئے گا۔ اللہ رب العزت 5 طریقیاں دے نال اونا اعمال نو انسان دے سامنے ایویں پیش کرن گے جویں انسان اپنی شکل نو، اپنے چہرے نو شیشے دے وچ ویندا ہے۔ وہ 5 طریقے کہہ رہے نے، وہ 5 گلاں دسنیاں نے، وہ 5 باتاں بیان کرنیاں نے، تے تسی توجہ جڑی ہے مکمل میری طرف رکھنی ہے۔ پہلا طریقہ اے وے، اللہ رب العزت نے اپنے قرآن مجید کے اندر بیان کیتا ہے کہ انسان نو لایا جائے گا تے انسان دے جڑے گواہی دین دے طریقے ہون گے وہ انسان دے اپنے اعضاء ہون گے۔ توجہ، اگر میں تواڈے خلاف گواہی دیاں، تسی میرے خلاف گواہی دیو، وہ نفع دی ہوئے نقصان دی ہوئے، اگر تے نفع دیئے تے ساری زندگی اندہ احسان لاندہ بندہ حق ادا نہیں کر سکتا کہ میں تیرے تے اے احسان کیتا سی۔ اور اگر وہ انسان دے نقصان دے اندر ہے، بے شک وہ گواہی سچی ہے، ساری زندگی بندہ اندے نال گل کرنے واسطے تیار نہیں ہوندہ۔ اے عدالت نہ تیری ہے، نہ تحصیل چونیاں دیئے، نہ قصور دیئے، نہ ہائی کورٹ لاہور دی عدالت ہے، اے رب العالمین دی عدالت ہے۔ تے اے گواہی دین دے جڑے طریقے نے، اے اللہ نے انسان دے اپنے اعضاء کو گواہی لینی ہے۔ 24 پارہ اللہ فرماندے نے حتی اذا جاؤوها شہید علیہم سمعهم وابصارهم وجلودهم بما كانوا يعملون، کہ کل قیامت والا دن ہوئے گا جدو انسان نو لیا جائے گا اللہ دی عدالت دی اندر، شاہد علیہم گواہی دین دا طریقہ اے ہوئے گا کہ سمعوہم انسان دی سماعت یعنی کہ انسان دے جڑے کن نے، وابصارہم انسان دی جڑی بصارت ہے یعنی انسان دیاں اکھاں جڑیاں نے، وجلودہم حتیٰ کہ انسان دی جڑی چمڑی ہے، انسان دا جڑا جسم ہے، بما کانوا یعملون جڑا کچھ انسان نے کیتا ہوئے گا، اے اعضاء آ کے اللہ دی عدالت دے اندر گواہی دیں گے۔ سورہ یاسین اسی قرآن دے اندر پڑھنے ہیں، ساڑیاں بیٹیاں
ساڑیاں ماواں، ساڑیاں گھراں دیاں عورتاں بہناں، ساڑیاں بیویاں گھراں دے اندر تلاوت کر دیاں نے، ساڑیاں نظراں دے اندروں اے آیا مبارکہ بھی گزر دیئے کہ اليوم نختم على افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، کہ قیامت دا دن ہوئے گا، انسان دے منہ تے مور لگ جائے گی، اور بات کرن دا طریقہ، گفتگو کرن دا انداز، بات کرن دا سلیقہ اے ہوئے گا کہ اللہ دی عدالت دے اندر ہاتھ بات کرن گے۔ وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، اے انسان دے ہتھاں دے پورے بات کرن گے، انگلیاں گفتگو کرن گیاں۔ وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، انسان دے پاؤں گواہی دیں گے، بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، دنیا دے اندر جو کچھ جننے جو ہی کمایا ہوئے گا۔ آج اسی دنیا دے اندر دیکھنا ہے کہ اے ہاتھ جڑے نے اے رب دا قرآن پڑھ کے انج کھول کے اکھاں دے نال تلاوت کر دے نے، رب دا قرآن پڑھ دے نے، اگر تے پڑھ دے نے تے بڑی اچھی بات ہے، اگر تے ہاتھ جڑے نے اے آزانہ دیندے نے، کناں دے نال گواہیاں مل دیاں نے، اکھاں جڑیاں نے انہاں دے ذریعے انسان چل کے مسجد دے اندر آندا ہے، اور انسان دی جڑی چمڑی ہے رب دے سامنے کدی رکوع کر دیئے، کدی سجدے کر دیئے، کدی قیام کر دیئے، تے قیامت والا دن ہوئے گا، انسان دی اے جڑی چمڑی ہے اے انسان دے حق دے اندر بڑی بہترین گواہی دے گی۔ اگر انج نہیں ہے، معاملہ الٹے، اینا ہتھاں دے نال ظلم کیتے نے، زیادتیاں کیتیاں نے، چوریاں کیتیاں نے، نمک حرامیاں کیتیاں نے، اللہ دے سامنے اس جسم نو پیش کر کے نہ قیام کیتا ہے، نہ رکوع کیتا ہے، نہ سجدے کیتے نے، نہ عبادتاں کیتیاں نے، نہ اکھاں نال چل کے مسجداں دے اندر آئے ہاں، تے قیامت والا دن ہوئے گا، انسان دے منہ تے مور ہوئے گی، اور گفتگو کرن دا طریقہ انسان دے اپنے اعضاء ہوں گے۔ اے آج دنیا دے اندر اسی سمجھنا ہے، سوچنا ہے، دیکھنا ہے کہ کیا میرے ہاتھ، میرے پاؤں، میری آنکھاں، میری چمڑی، کیا اے نیکی دے کماں تے یا کہ برائی دے کماں تے؟ پہلا طریقہ قیامت والے دن اعمال جدوں دکھائے جان گے وہ انسان دے اپنے اعضاء ہوں گے۔ دوسرا طریقہ زمین دے ٹکڑے بات کرن گے۔ شاید کہ اے گل تسی پہلے نہیں سنی ہونی کہ زمین بھی بولے گی، زمین دے ٹکڑے بھی بولن گے، کیا زمین بھی گفتگو کرے گی؟ آؤ رب دے قرآن کو لو پوچھئے، اللہ رب العزت دے قرآن نے بیان فرمایا یومئذ تحدث اخبارها بأن ربك اوحى لها يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى، کہ انسان نیکیاں کرے یا انسان برائیاں کرے، یومئذ تحدث اخبارها، قیامت والا دن ہوئے گا، زمین گفتگو کرے گی، زمین خبروں نو بیان کرے گی، زمین اللہ دے نال گفتگو کرے گی۔ میرے بھائیو، میرے گھر دا بیڈ روم بھی ہوئے گا، تیرے گھر دا بیڈ روم بھی ہوئے گا، ساڑھے گھراں دے ڈرائنگ روم اور بیٹھکاں بھی ہون گیاں، اسی مسجد دے اے صفا اور ممبر و محراب، اے کرسیاں، اے ساری جڑی جگہ ہے، اللہ رب العزت دی عدالت دی اندر آئے گی اور بات کرے گی۔ اور دنیا تے اسی سوچئے کہ جیڑی زمین تے میرا گھر ہے، جیڑی زمین تے تیرا گھر ہے، کیا وہ زمین تے گھر جیڑا بنایا ہے وہ میرا ہے، یا جیڑی کھیتی باڑی کرنے ہاں وہ زمین ساڈی ہے، یا کہ اسی چھوٹے بھائی دا حق مارے ہے، یا کسے ہمسائے دا حق مارے ہے، کسے عزیز دا حق مارے ہے، کسے پہن دا حق مارے ہے۔ اور دنیا والیاں نو بہن نو بھی مطمئن کر لانگے، دنیا والیاں نو بھی مطمئن کر لانگے، عزیز و اقارب نو بھی مطمئن کر لانگے، پرے پچایت ہوئے گی، ان دے اندر زبان جڑی ہے ایویں چلے گی کہ جناب سا ہی نہیں آئے گا، دنیا والیاں نو تے مطمئن کر لانگے۔ جدو اللہ دی عدالت ہوئے گی، اللہ رب العزت نے اس منہ تے مور لگانی ہے اور زمین دے ٹکڑے بات کرن گے۔
لمحہ فکری ہے اور ساڑھے معاشرے دے اندر اس بات دی طرف توجہ نہیں کیتی جاندی، سوچیا نہیں جاندہ کہ میں اپنے بچیاں نو کھلا رہا پلا رہا، اور بڑا وڈا مسئلہ ساڑھے معاشرے دے اندر او اے وے کہ جناب پہنا دا حق جڑا ہے او نہ ادا کرو، پہنا تو گولو حق جڑا ہے معاف کروا لو۔ کدی تسی سنیا ہوئے کہ کسے پرا نے پہن نو یہ کیا ہوئے میری ساری زمین تو للہ ہے؟ کدی سنیا ہوئے کہ پرا یہ کہن کہ ساری زمین اسی اپنی پہنہ نو دے دیئے؟ میرے بھائیو سوچنے والی بات ہے، اللہ دا فیصلہ ہے کہ مردانو بھی حق ملے گا، عورتانو بھی حق ملے گا۔ اللہ رب العزت نے شریعت دے اندر وراثت ایک ایسے اصول بیان کیتے نے کہ مکمل قانون نو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیتا ہے۔ تے زمین دے ٹکڑے دیکھئے اور یہ 4 دن دی زندگی ہے، اور مزیدار بات ہے وے آج تو 100 سال پہلے اسی چیک کریے کہ ساڑھی زمینہ دے مالک کون سن، اور صرف 100 سال بعد اے چیک کریے کہ جڑا میں بنگلہ بنایا ہے، جڑی کھیتی باڑی میں کر رہا یا جائیداد جمع کر رہا، مالی کر رہا کہ میری 4 ایکڑ ہے تے 8 کی میں بننی ہے، 16 کی میں بننی ہے، پہن نو کہانی کی میں کرانی ہے، چھوٹے بھائی نو کسے کی میں سنانے نے، اے میں ڈبل کی میں کرنی ہے۔ صرف ایک 100 سال یا 50 سال دا دورانیاں اپنے ذہن دے اندر نقشہ لے آگے سوچو کہ 50 سال تو بعد ساڑیاں زمینہ دا مالک کون ہوئے گا؟ کوئی پتہ نہیں، کوئی پتہ نہیں، نواسے پوتے دور دے رشتہ دار، اور کئی ایسے لوگ رشتہ دار بنن گے جنہیں رشتہ دار بھی نہیں ہونگے اور زمینہ دے مالک ہو جانگے۔ تے میرے بھائیو اگر دنیا تے اللہ نے کچھ دیر رہن دا موقع دیتا ہے تے سوچئے کہ زمین دے ٹکڑے ساڑھے نے یا زمین دے ٹکڑے کسے دینے؟ اللہ رب العزت نے قیامت والے دن انہا زمین دے ٹکڑے کو لو پوچھنا ہے۔ تیسرا طریقہ عمال دے دکھائے جانے دا وہ یہ ہوئے گا کہ انسان دی اپنی کتاب ہوئے گی۔ دلیل کیا ہے؟ اللہ رب العزت بیان فرماندے نے اقرأ کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، کہ اللہ رب العزت قیامت دے دن انسان دی اپنی کتاب نو انسان دے سامنے رکھن گے اور کہیں گے اقرأ پڑھو نا کتاب پڑھو نا، کتاب پڑھ کے دیکھو نا کیا لے کے آئے ہو، ان دی اندر درج کیے اعمال کیڑے کیتے نے، اور آج دے دن دے اندر حساب واسطے کلی کتاب کافی۔ اور اگر استاد محترم دی موجودگی دے اندر اے بات کرن لگا یقیناً تسی بھی اتفاق کرو گے، اور زمینہ دے حساب سانو بڑے نے اور اسی سمجھدار بڑے ہاں۔ اگر 40 سال عمر گزر گئی ہے تے 15 سال بلوغت دے بچپنے دے جنہیں غلطیاں ہوندیاں نے اللہ دی طرفوں معافی ہے، اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ بلوغت دی پہلی زیری زندگی ہے، بلوغت تو بعد اگر 40 سال زندگی گزر چکی ہے یا ٹوٹل 40 سال زندگی گزر چکی ہے تے 15 سال بلوغت دے کٹ دئیے، 25 سال تو اسی ایک بہترین رائٹر، بہترین مؤلف اور بہترین مصنف بنے ہیں، اور اسی اپنی کتاب نو تیار کر رہے ہیں، اور اس کتاب نو قیامت والے دن انسان دے سامنے لے آگے کھولا جائے گا۔ طلباء بھی موجود نے اور مصنفان دے بارے محدثان دے بارے سن دے نے، فلاں محدث نے کتاب لکھی 16 سال لگائے، فلاں نے کتاب لکھی 15 سال لگائے، فلاں نے 14,000 کلومیٹر پیدل سفر کر کے کتاب لکھی، فلاں نے 9 سال لگائے، فلاں نے 5 سال لگائے۔ میرے بھائیو بزرگ موجود نے، جوان موجود نے، شباب موجود نے۔ اگر زندگی دے 40 سال گزر گئے نے تے 15 سال بلوغت دے کٹ کے تے 25 سال تو جڑی کتاب لکھی جا رہی ہے وہ کتاب کیسی ہوئے گی؟ اللہ فرماندے نے وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ
مشفقین مما فیہ ویقولون یا ویلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغیرتا ولا کبیرتا الا احصاها. قیامت دا دن ہوئے گا جدو مجرم دے سامنے ان دی کتاب رکھی جائے گی، وہ کہے گا ہائے ہلاکت، ہائے افسوس کہ اس کتاب دے اندر نہ کوئی چھوٹی برائی چھپی ہے نہ بڑی برائی چھپی ہے، اور نہ وہ برائی جڑی رات دی طریقیاں دے اندر دن دیاں روشنائیاں دے اندر لوگاں کو لو چھپ چھپ کے، والدین کو لو چھپ چھپ کے، اساتذہ کو لو چھپ چھپ کے، محلے والے کو لو چھپ چھپ کے میں کلے نے گناہ کیتے سن، وہ سارے گناہ ان دے اندر درج نے. میرے بھائیو، میری کتاب دے بڑے مندڑے حالات نے، بڑے برے حالات نے، بڑے پریشان کن حالات نے. اور اگر کتاب دے عنوانات ساڑھے اچھے نے، اگر ساڑھی کتاب دے اندر اے درجے باب الصلاة موجود ہے، کتاب التوحید موجود ہے، باب الصائم موجود ہے، کتاب الزکاة موجود ہے، باب الامر بالمعروف والنہی عن المنکر، اے باب موجود نے، نیکیاں دے باب موجود نے، اچھے اچھے باب موجود نے، پھر تے بڑی اچھی بات ہے. اور اگر کتاب دے اندر اسی اے درج کر رہے ہیں، اے لکھ رہے ہیں کہ زنا بھی لکھیا جا رہا ہے، غیبتاں بھی لکھیاں جا رہی ہیں، چگلیاں بھی لکھیاں جا رہی ہیں، چوریاں بھی لکھیاں جا رہی ہیں، جھوٹ بھی لکھے جا رہے ہیں، نمازاں نہیں پڑھتے، اور سب کچھ درج ہے. اور صبح دی نماز دے اندر، عصر دی نماز دے اندر، پیر والے دن، جمعرات والے دن اعمال پیش ہوندے نے، اس کتاب دے اندر ساڑیاں غیر حاضریاں لگ رہی نے. کل قیامت والا دن ہوئے گا، اس کتاب نو جدو کھولیا جائے گا تے حالات مندڑے ہونگے تے بنے گا کی. میرے محترم بھائیو، اس کتاب نو بہترین کیویں کیتا جائے گا، صاف کیویں کیتا جائے گا، ستھرا کیویں کیتا جائے گا. میرے بھائیو، بڑا آسان طریقہ ہے، بڑا آسان طریقہ ہے. جویں اسی بچیاں نو ربڑا لے کے دئی دا، کاٹو لے کے دئی دا، پینسلاں دے نال جناب کاپی تے لکھ رہے نے. پہلی کلاس دا بچہ لکھ دا ہے، دوسری دا لکھ دا ہے، تیسری دا لکھ دا ہے، غلطیاں ہویاں جا رہی نے. اور گھر دے اندر والدہ دس رہی ہے، بھابی دس رہی ہے، بہن دس رہی ہے، بڑا بھائی دس رہا ہے، ٹیچر دس رہا ہے، استانی دس رہی ہے. جب بچہ 8ویں کلاس وچ پہنچدا ہے، آہستہ آہستہ انہوں لکھنا آ جاندا ہے، میٹرک وچ پہنچدا ہے، لکھنا آ جاندا ہے، غلطیاں دور ہو جاندیاں نے. پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا بڑا پیارا فرمان ہے کہ قیامت والا دن ہوئے گا، 7 قسم دے لوگ ایسے آنگے کہ جنہاں نو اللہ تعالیٰ اپنے عرش دا سایہ نصیب فرمان گے. انہاں وچوں ایک شہزادہ او بھی ہوئے گا کہ جن نے اللہ دے سامنے رات دیاں طریقیاں دے اندر اپنے ایک ایک گناہ نو، ایک ایک سال نو، ایک ایک دن دے گناہاں نو یاد کر کے اللہ دے سامنے رویا. اور آسمان تو ففاضت عیناہو، ان دے آنکھاں تو 2 قطرے نکلے، اور وہ قطرے کی بن جان گے جویں بچہ ربڑ دے نال مٹیندا ہے. انسان اللہ دے سامنے روئے گا، اللہ دے سامنے گڑ گھڑائے گا، اپنے گناہوں نو یاد کر کے، غلطیاں نو یاد کر کے، غلطیاں دے اتے پچھتاوا رکھے گا، اور اللہ کو نو صدقے دل نال معافی منگے گا. او گناہ سارے معاف ہو جان گے، او گناہاں تے ربڑ پھر جائے گا. قیامت والا دن ہوئے گا اللہ دی عدالت دے اندر، جدو اللہ کہیں گے اقرا کتابکا، اگر گناہ ہون کے بھی تے رب العالمین دے سامنے اے التجا کیتی جا سکتی ہے، یا رب العالمین تیرے کو لو معافی تے منگی سی. معافیاں مانگے اسی اپنی اس کتاب نو بہترین کر سکنے ہیں، صاف کر سکنے ہیں، عمدہ کر سکنے ہیں. اور میرے بھائیو، اس کتاب نو لکھن والے نہ تواڈے شاگرد نے، نہ میرے شاگرد نے، نہ ساڈے عزیز و کارم نے، نہ تواڈے عزیز و کارم نے، ساڈے کوئی رشتہ دار نہیں. رب العالمین دے او معزز فرشتے نے کہ انسان نے جو بھی کرنا ہے انہاں نے لکھنا ہے. سوشل میڈیا دا زمانہ ہے، آج کل کوئی بھی ہوئے بڑیاں بڑیاں فائلاں کمپیوٹر دے اندر، موبائل دے اندر جمع نے.
اللہ دے سامنے اللہ دے فرشتے اے لمبیاں چوڑیاں فائلاں کھولن گے تے انسان دی کتاب نو سامنے رکھیا جائے گا قبل اس دے کہ وہ وقت آئے کہ پریشانی اور ندامت ہوئے اس کتاب نو اسی صاف کر لیے بہترین کر لیے اور اپنے گناہاں نو معاف کروا لیے۔ چوتھا طریقہ انسان دے اعمال نو دکھائے جانے دا وہ یہ ہوئے گا کہ انسان دے سامنے ایک ترازو رکھیا جائے گا۔ تسی کہو گے حافظ صاحب دلیل؟ اللہ فرماندے نے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا۔ اللہ فرماندے نے اسی ایک ترازو رکھاں گے اور علماء موجود نے، استاد محترم موجود نے۔ الموازین دی صفت القسط ہے، القسط دا معنی انصاف والا ترازو۔ فلا تظلم نفس شیئا کہ کسے قسم دا ان دے اندر جڑا ہے وہ ظلم نہیں ہوئے گا، وہ انصاف والا ترازو ہوئے گا۔ اے ترازو نہ الہ باد ہے، نہ چونیاں ہے، نہ ضلع قصور ہے، نہ ساڑھے کردہ ترازو ہے کہ لین والا ہور تے دین والا ہول۔ اے رب العالمین دا ترازو ہے جن دے اندر کوئی ظلم نہیں ہوئے گا۔ اگر نیکیاں زیادہ ہون گیاں تو انسان جنت نو جائے گا، اگر برائیاں زیادہ ہون گیاں تو انسان جہنم نو جائے گا۔ آؤ تو انو لاہور تو آن والا ایک مہمان دسے گا کہ اس ترازو نو باریکی میں کیتا جائے گا۔ امام بخاری ایک حدیث نقل کر دینے، بڑی پیاری حدیث کہ کلمتان حبیبتان الی الرحمن ثقیلتان فی المیزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ترازو نو اگر باری کرنا چاہندے جے، ترازو نو وزنی کرنا چاہندے جے تے اللہ رب العزت دے پیارے حبیب جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ایک قیمتی موتی، ایک قیمتی فرمان جڑا ہے کہ دو کلمے اللہ نو بڑے پسند نے، زبان تے بڑے ہلکی نے، ترازو دے اندر بڑے باری نے۔ وہ کیڑے کیڑے کلمے نے؟ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جایا کرو، کھیتی باڑی کریا کرو، بازار جایا کرو، مسجد آیا کرو، جڑے جڑے تواڈے نوکری دے ذریعے نے، معیشت دے ذریعے نے، جڑے جڑے کام اسی کرنے آ جایا کرو، آیا کرو۔ لیکن زبان جڑی ہے ہمیشہ انہا کلمیاں دے نال تر رہنی چاہیے۔ کل قیامت والا دن ہوئے گا کیونکہ انہا کلمیاں دا وزن، انہا کلمیاں دا معنی بڑا عمدہ ہے۔ اے اللہ تو پاک ہے، تیری حمد و ثنا جیسی تیری ہے ویسی کسے اور دی نہیں ہے۔ اللہ سارے عیبات تو پاک ہیں، اللہ تیری کوئی بیوی نہیں، اللہ تیری اولاد نہیں، اللہ تیری سماعت کے اندر نقص نہیں، اللہ تیرے اندر عیب نہیں۔ قیامت والا دن ہوئے گا، اتنیاں بڑھائیاں، اتنیاں کبریائیاں، اتنیاں حمد و ثنا اللہ دیاں بیان دنیا تے کیتیاں ہون گیاں، انسان دیاں اکھاں بند ہون گیاں۔ قیامت والا دن ہوئے گا، ترازو رکھیا جائے گا، انسان دا نیکیاں والا پلڑا جڑا ہے وہ بھاری ہوئے گا۔ پنجواں طریقہ تے بات ختم۔ پنجواں طریقہ اے وے کہ انسان دی اپنی نیکی ہوئے گی اور انسان دی اپنی برائی ہوگی۔ برائی دی مثال تسی ایویں لو کہ اگر انہیں اپنی شلوار، چادر، پینٹ، کوئی ایسی چیز مردہ نے ٹخنیاں تو تھلے رکھی اور عورتہ نے اوپر رکھی، یہ برائی ہے۔ قیامت والا دن ہوئے گا، اللہ دی عدالت دی اندر انسان دے اینے عزب نو کاٹ کے جہنم دے اندر پھینک دیتا جائے گا۔ اور اگر انسان دی نیکی ہوئے گی تو انسان نو بازو تو پکڑ کے اللہ دی عدالت دی اندر آئے گی اور انسان نو جنت دی اندر لے جائے گی۔ ان دی مثال تسی ایویں لو کہ اگر انسان نے روزے رکھے نے تو وَالصَّوْمُ جُنَّةٌ، انسان جنت دے اندر جائے گا۔ روزہ انسان واسطے ڈھال بن جائے گا۔ اگر نیکی دے کام انسان نے ایک ہیتے نے کہ سورہ بقرہ دی تلاوت کی دیئے، سورہ آل عمران دی تلاوت کی دیئے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم دیاں تین حدیثاں نو اگر اکٹھا کریے تے مفہوم اے نکلتا ہے اے نیکی دا کام میں کل قیامت والا دن ہوئے گا، انسان اللہ دی عدالت دے اندر آئے گا۔
اے نیکی انسان نو جنت دے اندر لے جائے گی. اے دونوں صورتاں اللہ دے سامنے جھگڑا کرن گیاں. 3 حدیثاں دا خلاصہ اے وے کہ ذلتان صاحبتان غمامتان کہ اپنے پڑھن والے واسطے چھتری بن جان گیاں, سایہ کرن گیاں اور انسان نو جنت دے اندر لے جان گیاں. اللہ رب العزت دے کولوں دعائے کہ اللہ تعالیٰ سانو سارے نو نیک عمال کرن دی توفیق عطا فرمائے اور نیک بنائے, ایسا بنائے کہ رب العالمین نو اسی پسند آئیے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.